میرے دوستو، سحری کے وقت ایک ایسی غلطی جس کی وجہ سے سرے سے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور بہت سارے مسلمان اس غلطی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے، سوائے ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ روزے کا ثواب ہی نہیں ملتا، کیونکہ روزہ جب ہوا ہی نہیں تو اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو وہ غلطی کون سی ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادت ہے، دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ میرے دوستو، آج ہم ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن نہیں پوچھتے تو دین کے مسائل کو نہیں پوچھتے۔ دین کے مسائل کو پوچھ کے چلنا چاہیے۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، روزے کے جو مسائل ہیں علماء کرام سے ان کو پوچھیں، ان کے اوپر عمل کریں اور ان کے مطابق اپنے رمضان المبارک کے مہینے کو گزاریں۔ میرے نبی نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کو اس طرح گزارتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے گزارتا ہے اور شوق اور جذبے کے ساتھ رمضان کے مہینے کو گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ روزے کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، ان فی الجنت بابا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ الریان جو دروازہ ہے یہ خاص روزے داروں کے لیے ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے کے اندر سے جنت میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اتنی فضیلت والی عبادت ہے روزہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے کی فضیلت اس طرح بھی بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پوری زندگی روزے رکھتا رہے یا پورا سال روزہ رکھتا رہے، ان روزوں کے رکھنے کی وجہ سے وہ رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ حضور علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اب وہ غلطی کون سی ہے جو ہم کرتے ہیں اور جس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے؟ اگر وہ غلطی ہم نے کی تو ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو سن لیں، وہ غلطی یہ ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سحری کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہونا ہے۔ روزے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق یعنی طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ روزے کا وقت ہے۔ اس وقت آپ کھا پی نہیں سکتے، اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اب میرے دوستو، غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سحری کے وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ سحری کا کھانا اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں جب تک فجر کی اذانیں نہ ہونے لگ جائیں، اور فجر کی اذانیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ سحری بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اذان اس وقت شروع ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اگر سحری کا وقت ہوتے ہوئے فجر کی اذان دی جائے تو وہ فجر کی اذان نہیں ہوتی۔ تو بعض لوگ یہ مغالطے میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں اس وقت تک سحری کا وقت رہتا ہے جب تک فجر کی اذان مکمل نہ ہو جائے۔ تو یہ بات غلط ہے، بلکہ آج کے دور کے اندر تو روزے کے بند ہو جانے کے 5 منٹ کے بعد فجر کی اذان دی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب جو ہے فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو اذان ہوتے ہوئے کھانا کھانا یا اذان تک سحری کو لمبا کر لینا، اگر اس طرح آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا، سوائے بھوکا پیاسا پورا دن رہنے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سحری کے وقت کو آپ پہچانیں۔ گھروں کے اندر کیلنڈر موجود ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ٹائم کو دیکھیں کہ کتنے بجے روزہ بند ہو رہا ہے، اس وقت اپنی سحری کو بند کر دیں، اپنے کھانے کو بند کر دیں تاکہ آپ کے روزے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔